عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں تفصیل میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ اہل بیت رسول خدا کے دو معجزات ہیں، زندہ معجزات ہیں۔ ختمی مرتبت کی اگر سیرت کو سمجھنا ہے، ان کے معجزات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے فوراً اللہ کی طرف سے تمام کے تمام انسانوں کو چیلنج دے دیا، کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ تو آپ کے خیال میں کیا عربوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سب نے کوشش کی کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آتے ہیں، کہ اگر قرآن جیسی کتاب لے آؤ گے تو پھر تم نے مجھے معاذ اللہ شکست دے دی۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اب سارے عرب جمع ہوئے، اللہ نے کہا اس کو آسان بنا دیتے ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ قرآن کے سوروں جیسے صرف 10 سورے بنا لاؤ۔ اب وہ سب 10 سورے بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ اے محمد کے مقابلہ کرنے والو، اے مشرکین مکہ، اس قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ بنا لاؤ۔ خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات لٹک رہے تھے، 7 سب سے بڑے بڑے قصیدے جن کا کوئی جواب نہیں لا سکا تھا۔ ایک میلہ لگتا تھا، سارے عرب جمع ہوتے تھے، جو فصیح و بلیغ عرب تھے وہ اپنے اشعار سناتے تھے۔ جو سب سے اچھی نظمیں اب تک لکھی گئی تھیں وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی تھیں، انہیں کہتے تھے 7 معلقات۔ اب سب وہ 7 معلقات آتے تھے، پڑھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے ایک سورہ نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ جس طرح بی بی منفرد ہیں، اس لیے اس قرآن کے اندر یہ سورہ بھی منفرد ہے۔ اس میں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں جو پورے قرآن میں اور جگہوں پہ آئے ہی نہیں ہیں، جیسے لفظ کوثر اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں آیا۔ فصل لربک وانحر اس ترکیب سے پورے قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہے۔ انا شانئک هو الابتر یہ پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ اور انا اعطیناک ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے کہیں قرآن کے اندر نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، نہ جانے کیا عطا کیا ہے کہ عطا کرنے والا ناز کر رہا ہے۔ کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا، نہ جانے کیا عطا کیا۔ حضرتان گرامی، میں کل اس جملے کو پیش کروں گا کہ کیا عطا کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کر دوں گا کہ اللہ نے ناز کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک تختی پہ اس سورہ کو لکھو، پورے قرآن کا سب سے مختصر سورہ، اس سے مختصر سورہ نہیں ہے قرآن کے اندر، کہ اس کو لکھو جہاں 7 معلقات خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے ہیں وہاں جا کے لٹکا دو، اور سب کو کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ صرف قرآن کے ایک سورے جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ جب قرآن میں نہیں نہ کہا کہ ایک آیت جیسی، تو پھر آیت نہیں کہنا چاہیے، اللہ نے کہا ایک سورہ۔ اب بہت سی آیات لمبی ہیں لیکن بہت سی آیات مختصر ہیں، جیسے مثال کے طور پر والفجر والعصر نون یاسین، اب مختصر آیات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ، سب سے مختصر سورہ کو لکھا اور جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، کہا کہ اس سورہ جیسا ایک سورہ بنا لاؤ۔ سارے عرب جمع ہو گئے، سوچتے جاتے تھے، لکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی لکھ نہیں پاتا تھا۔ عرب شعراء کے اندر ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین، شعشع اس کا نام تھا۔ وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، صرف سال میں ایک دن جب عرب کا سب کا میلہ لگتا تھا وہاں پہ وہ بولتا تھا، ایک ایگزیبیشن ہوتا تھا، وہ اپنی فصاحت و بلاغت وہاں پہ دکھاتا تھا۔ ہر روز شام کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور سارے شعراء اپنے اپنے کلام کو لکھوا کے لے کے آتے تھے کہ ہمارے کلام کی تصحیح کر دے۔ وہ پڑھتا تھا، قلم نکالتا تھا، فوراً غلطیاں نکال دیتا تھا۔ جب سارے شعراء ہار گئے، کہا ہم اس سورہ جیسا سورہ نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے کہا اس کو اتارو اور شعشع کے پاس لے آؤ۔ سارے عرب جمع ہوئے، فصحاء بلغاء سب جمع ہو گئے، فصیح و بلیغ افراد، کہا کہ شعشع اس کی غلطیاں نکال دے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ شعشع کلام نہیں کرتا، اس نے بہت تیزی سے سورہ کو پڑھا، قلم اٹھایا، غلطیاں نکالنے کے لیے سوچنے لگا، پھر دوبارہ پڑھا، پھر سبارہ پڑھا۔ جب 3 مرتبہ اس نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا فوراً بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے۔ اب سارے عرب سمجھ گئے کہ قرآن کا جواب نہیں لایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اب جب سمجھ گئے کہ اس قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے تو کہا کہ نہیں، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد آل
وعجل فرجهم۔ تو اب سب کے سب سمجھ گئے کہ قرآن کا جواب نہیں لایا جا سکتا۔ اب رات کو جا کے جب شاشا نے کہہ دیا نا کہ کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو ایک رات کو عتبہ، شیبہ اور ابو جہل چھپ کے جا کے رسول خدا جب تلاوت کرتے تھے، رات کو بیٹھ کے تلاوت کرتے، ترتیل سے قرات کرتے تھے قرآن کو، جا کے تینوں چھپ کے سننے لگے۔ جب تینوں نے چھپ کے سنا تو تینوں اتنے محظوظ ہوئے، اٹھے، چھپ کے گئے تھے تاکہ عربوں کو پتہ نہ چلے کہ قرآن سننے گئے ہیں۔ جب تینوں اٹھے جانے لگے تو ایک دوسرے سے مل لیے، کہا بھئی تم یہاں کہاں؟ کہا مجھے چھوڑو، تم بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم تو بعد میں بتائیں گے، پہلے اس سے پوچھتے ہیں۔ کہا تم یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ کہا بھئی سچ سچ پوچھو تو میں تو محمد سے قرآن سننے کے لیے آیا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن سننے آئے تھے۔ کہا بھئی خبردار، جب ہم دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن کو سننا مناسب نہیں ہے، مت سنو، یہ جادوگر ہے، ہم سب کو یہی بتا رہے ہیں کہ جادوگر ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں بدعت ہے، کبھی قرآن کے لیے کہتے ہیں، کبھی مجلسوں کے لیے کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ سب نے کہا کہ بھی دیکھو ہمیں قرآن نہیں سننا چاہیے، ہم جب سب کو منع کر رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، قرآن نہیں سننا چاہیے، تو ہمیں کل سے نہیں آنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو کہ نہیں آئیں گے۔ کل اگلے دن پھر دوبارہ تینوں وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے چھپ کے، جب واپس جانے لگے پھر دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ کہا پھر تم آ گئے؟ کہا مجھے تو بعد میں بتانا، تم بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہ پھر دوبارہ وعدہ کیا۔ پھر تیسرے دن سب نے کہا کہ نہیں، اب حتمی وعدہ کرو کہ ہم کل سے نہیں آئیں گے۔ اور پھر اب کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ افراد کو بٹھا دو کہ کوئی بھی محمد مصطفیٰ کا قرآن نہ سنے۔ اب وہ چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو روئی دینے لگتے، کہا خبردار، وہ جو دیکھو، وہ جو سامنے کعبے کے بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی باتوں کو مت سننا، وہ جادوگر ہے، جو کچھ سنو گے اس کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ اب لوگوں کو روئی دیتے، وہ کانوں میں دے رکھتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ طواف عربوں میں رائج تھا، پہلے سے رائج تھا، وہ اپنے بتوں کو وہیں پہ رکھے ہوئے تھے، طواف کرتے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے جناب ابو ذر غفاری بھی ایک دن آئے، تو یہ ابو لہب نے، ابو جہل نے، کسی نے روئی دی کہ اپنے کانوں میں ٹھونس لو اور ان کی باتوں کو مت سننا۔ تو اس نے کانوں میں روئی ڈالی اور وہ طواف کرنے لگا۔ بس پیغمبر اسلام کی جناب ابو ذر غفاری طواف کرتے جاتے تھے، بار بار چہرے کو دیکھتے جاتے تھے۔ جب بھی چہرے کو دیکھتے تھے کہتے تھے بہت ہیبت و جلال ہے، ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کہا کہ اتنا اثر ہوگا کہ ان کے جادو میں فوراً ان کا آدمی بن جاؤں گا۔ اپنے کانوں سے روئی نکالی، کہا کیا بات ہے، بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بت رکھے ہیں یہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کہا کہ اگر آپ کو مانوں تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا بیٹیوں کو دفنانا جائز نہیں۔ آپ نے فوراً بتانا شروع کیا کہ بتوں کی پوجا جائز نہیں، صلہ رحم واجب ہے، آپ نے واجبات بتانا شروع کی۔ کہا اور کیا کرنا ہوگا؟ بس کہا میرا پیغام جہاں تک جاؤ گے پہنچاتے چلے جانا۔ کہا اور کچھ نہیں کرنا؟ کہا بس یہی میرا پیغام ہے۔ کہا کہ اگر یہی آپ کا دین ہے تو پھر میں آپ کا دین ماننا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام جناب ختمی مرتبت کے بیان سے پھیلا۔ تو اب جناب ابو ذر غفاری نے سنا اور سنتے ہی گرویدہ ہو گئے، کہا کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں، آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ آپ نے جملہ تو سن رکھا ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ اب جناب ابو ذر غفاری نے سن تو لیا جناب ختمی مرتبت کے پیغام کو، جب سنا پیغمبر نے کہا کہ واپس چلے جائیے۔ کہا چلا تو جاؤں گا، آپ نے حکم دے دیا، کیونکہ اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا، جاؤں گا وہیں جا کے تبلیغ کروں گا، لیکن کیونکہ یہ مجھے روک رہے تھے ایک مرتبہ انہیں سنا کے جاؤں گا۔ اب فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے مکے کے عرب، سب کے سب میری بات سن لو، تم سب مشرکین ہو، یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نہ دیوانے ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، سارے کے سارے مشرکین نے ان کو گرا لیا، مارنے لگے، ٹھوکروں میں زمین پہ گرا دیا۔ اچانک جناب حمزہ پہنچے، جناب امیر پہنچے، سب کو دھکیلا، جناب ابو ذر کو نکالا،
جناب حمزہ نے کہا میرے گھر چلو، اب تو زخمی ہو گئے ہو، آج رات ہمارے پاس رک جاؤ۔ کہا کہ پھر آج رات آپ کے پاس اگر رکوں گا تو مجھے کسی طریقے سے دوبارہ پیغمبر اسلام سے ملوا دیں، میں آج رات بھی انہی کی بارگاہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ پوری رات پیغمبر سے سنتے رہے، یاد کرتے رہے۔ کہا کہ حبیب خدا میں جو کچھ سنوں مجھے یاد رہے۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب جو سنو گے یاد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مدینۃ العلم ہے۔ اب پوری رات سناتے رہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تبلیغ میں سب کام آئے گا۔ جناب امیر نے ان کو رات میں کچھ دودھ دیا پینے کے لیے، کچھ کھجوریں دیں، رات میں آرام کیا کچھ دیر، پھر اس کے بعد اٹھے۔ صبح کو جب جانے لگے جناب امیر نے کہا کہ اب الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وطن واپس چلے جائیے۔ کہا کہ جانا تو میں چاہتا ہوں لیکن ایک مرتبہ دوبارہ پیغام پہنچا کے جاؤں گا۔ پھر دوبارہ مکے میں مسجد الحرام کے اندر واپس آئے۔ کہا کہ اے مشرکین مکہ، مجھ سے سن لو، آخری مرتبہ سنا کے جا رہا ہوں، تم لوگ سب غلط ہو، محمد مصطفیٰ صحیح ہے۔ بس یہ کہنا تھا، دوبارہ سب نے گرا لیا، پھر دوبارہ مارنے لگے۔ جناب ابو ذر غفاری کو فوراً امیر المومنین آگے بڑھے، سب کو دھکیلا پیچھے، کا چھوڑ دو، اور سب سے چھڑوایا۔ دوبارہ کہا کہ اب دیکھو اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں باہر تو چھوڑ آتا ہوں۔ ان کا بازو تھاما، ان کو ساتھ لے کے گئے۔ اب دیکھیں جو حق پسند ہوتا ہے اس سے باطل برداشت نہیں ہوتا۔ اب صداقت کی عادت تھی جناب ابو ذر غفاری کو، سچے نبی کے ماننے والے تھے، سچے امام کے ماننے والے تھے۔ میں واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ جناب ابو ذر غفاری کا جہاں جاتے تھے، اب پورا لبنان گئے، جہاں جہاں جاتے گئے سب جگہ پہ پیغام پہنچا دے گئے۔ اس لیے جہاں جہاں جناب ابو ذر نے پیغام پہنچایا تھا وہاں آج تک حقانیت باقی ہے۔ وہاں ہر جگہ پہ آپ حق کو پہنچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام مدینے میں آئے، وہ مدینے میں آ گئے۔ کہا کہ یا رسول خدا اب تو اجازت ہے۔ کہا ابو ذر غفاری اگر یہاں رہنا چاہتے ہو۔ ربضہ کے رہنے والے تھے، نام ان کا تھا جندب ابن جنادہ نام تھا۔ ان کے بیٹے کا نام تھا ذر، اس لیے کہا جاتا تھا ابو ذر۔ اور پیغمبر نے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے نسبت دو، اللہ سے نسبت دو، ان کو غفاری کہا، اس لیے ابو ذر غفاری۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ جناب ابو ذر غفاری جناب ختم مرتبت کے عاشق تھے۔ بعد میں کیا کچھ ہوا واقعہ سب کے ذہنوں میں صرف اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب ایک ایسا دور آیا کہ جہاں جناب ابو ذر تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے نا، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ عزیزان گرامی، میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں نے ٹی وی نہیں دیکھا تھا، اخبار نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، کسی نے چہرہ نہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن نام سب نے سن رکھا تھا۔ کیونکہ ابلاغ کے ترسیل کے ذرائع مختلف تھے، ٹی وی سے اخبار سے خبریں نہیں پہنچتی تھی، زبان سے خبریں پہنچتی تھی، تو سب نے نام سن رکھا تھا۔ اور سب کے ذہنوں میں جیسے آپ تعارف کرواتے تھے نا ابو ذر غفاری ہوں، سب کے ذہنوں میں آ جاتا تھا اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی ہے۔ تو جیسے ہی مجمع دیکھتے پیغمبر کے بعد فوراً کہتے ایھا الناس، اے لوگو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ تو سب کہتے اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی ہے۔ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو عزیزان کرام بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ تو اب یہ بہت ممانعت ہونے لگی۔ کہا کہ ابو ذر کیا بات ہے، تم دشمنیاں کیوں کرتے ہو ہم سے؟ کہا کسی کی دشمنی نہیں کرتا، میں تو صرف علی سے محبت کا اظہار کرتا۔ اب پابندیاں لگنے لگی، احادیث پہ پابندی ہوئی، سب دور چلتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ نہیں ان کو یہاں سے شام بھیج دو۔ شام پہنچے، پہلا ہی دن ہے جناب ابو ذر غفاری کا۔ کہا بھئی میں نے تو سنا تھا کہ شام والے بہت پیسے والے لوگ ہیں۔ کہا نہیں، امیر شام صرف پیسے والے ہیں، سب شام والے نہیں۔ اتنے میں کسی کو آتا دیکھا گھوڑے پہ، فوراً رکے اور لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ کہا کہ تم سنت نبوی کو بھول گئے ہو؟ کہا کہ تم روکنے والے کون ہو؟ کہا میں ابو ذر غفاری، صحابی رسول۔ جیسے روکا کہا کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ کہا کہ نہیں میں کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، میں وہیں پہ رہوں گا جہاں کہ سارے امت مسلمہ رہتی ہے۔ اب وہاں پہ رک گئے تو انہوں نے فوراً کوشش کی شام والوں نے کہ بھی ان کو 20,000 درہم دے کے خرید لیا جائے۔ تو غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے ابو ذر غفاری کو 20,000، یہ درہم یا دینار، اب میرے ذہن میں اس وقت تشویش ہے کہ درہم تھے یا دینار تھے، کہا یہ 20,000 دے دیں۔ اب وہ جو غلام تھا بہت تیز تھا، آنے کے بعد کہا کہ اے ابو ذر غفاری یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے 20,000۔ کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے؟ کہا نہیں سارے شام والوں کو تو نہیں ملی، آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ کہا میں خصوصی تحفوں کا قائل نہیں ہوں،
اگر سب کو ملے تو لینے کے لیے تیار. کہا سب کو تو نہیں دے سکتے اتنے پیسے. کہا کہ آپ رکھ لیجئے. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, واپس چلے جاؤ. کہا ابو ذر تم غریب ہو, یہ پیسے رکھ لو. کہا میں غریب نہیں ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. لیکن توکل دیکھیے گا جناب ابو ذر کا. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, 1 روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا, اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. کہ ابو ذر تم بہت غریب ہو, جگہ جگہ تمہارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں, کپڑوں کو سی رکھا, پیسے رکھ لو. کہ خبردار اب مجھے غریب مت کہنا, میں غریب نہیں ہوں, میں فقیر نہیں ہوں. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو.